بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الکہف کو حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل پر ہماری مخصوص صورتیں چل رہی ہیں، جیسے سورۃ الرحمن، واقعہ، یاسین، ملک وغیرہ۔ تو آج سورۃ الکہف ہم پڑھیں گے۔ یہ قرآن مجید کی 18ویں صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ تقریباً اس کی 1583 کلمات اور 6425 الفاظ ہیں۔ اس سورت کا نام کہف ہے اور کہف کا مطلب غار ہے۔ اس میں بیان کیے گئے اصحاب کہف کے واقعے کی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اس کا پس منظر اور شان نزول انتہائی دلچسپ ہے۔ قریش کے کچھ لوگ یہود کے علماء کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور 3 سوالات پیش کیے۔ نمبر 1، اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے؟ رسول اللہ سے انہوں نے پوچھا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں ٹھیک بتائیں گے۔ پھر فرمایا کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ پھر تیسرا سوال کیا کہ ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے؟ تو یہ 3 سوال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے۔ تو ان سوالات کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا تھا، جو قریش مکہ لے رہے تھے یہود کے کہنے پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان سوالات کے جواب بڑی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں، اور اس کے اہم موضوعات ہم دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس صورت کو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ چند نوجوانوں کا ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لینا اور اللہ کی قدرت سے طویل عرصے تک وہاں پر سونا۔ دوسرا اہم واقعہ 2 باغوں والے شخص کا قصہ ہے، جو دنیاوی مال و دولت پر غرور کرنے والے شخص کی درد بھری داستان۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ تفصیلاً قصہ ہے۔ اللہ کی حکمت اور علم کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے یہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ قصہ انتہائی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ پھر آخر میں ذوالقرنین کا قصہ، یعنی ایک عادل بادشاہ کی داستان جو مشرق و مغرب تک فتوحات کرتا چلا جاتا اور یاجوج ماجوج سے بچاؤ کے لیے دیوار تعمیر کرتا۔ تو یہ بھی قصہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جو آج کل بڑا زیر بحث رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد فضائل میں آپ کو بتا دوں کہ پڑھنے میں مزہ بھی آئے کہ حدیث میں سورۃ الکہف کی متعدد فضائل بیان کی گئی ہیں۔ مثلا یہ کہ فتنہ دجال سے حفاظت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آئیے اس سورت کو پڑھتے ہیں اور اس کے الفاظ کو سمجھنے پر غور کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بھی اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل۔ الحمد سب تعریف، حمد و ثنا ہم استعمال کرتے ہیں تعریف۔ للہ لام کا مطلب لیے، اللہ کا مطلب اللہ، تو الحمدللہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الذی وہ ذات یا وہ رب یا وہ جس نے انزل نازل کیا، علی عبدہ، علی کا مطلب پر، عبد بندے کو کہتے ہیں، علی عبدہ اپنے بندہ پر، الکتاب کتاب کو، ولم اور واو کا مطلب اور لم کا مطلب نہیں، ہم پڑھ چکے ہیں۔ یجعل اس نے رکھا، جعل رکھنا بنانا، یجعل اس نے رکھا، لہو اس میں، عوجا کوئی ٹیڑھا پن یا کوئی کجی، یعنی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وہ رب جس نے نازل کیا اپنے بندے پر قرآن کو، اور اس کتاب میں کوئی کسی قسم کی کمی بیشی، شک کی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن ہے۔ قیماً بالکل سیدھی، قیام کھڑا ہونے کو کہتے ہیں نا، نماز میں جب قیام کرتے ہیں تو بالکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ اسی سے ہے۔ قیماً بالکل سیدھی، لینذرا لام تاکید کے لیے آیا ہے، ینذرا تاکہ وہ ڈرائے، نذیر ڈرانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بشیر خوشخبری دینے والا اور نذیر ڈرانے والا۔ تو قیماً بالکل سیدھا یا سیدھی، لینذرا تاکہ وہ ڈرائے، بأساً عذاب سے، شدیداً سخت عذاب سے، من لدنہ اس کی طرف سے، ویبشر اور خوشخبری دے، المؤمنین مومنوں کو۔ قرآن میں بالکل واضح احکام ہیں تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو سخت عذاب سے اللہ کی طرف سے، اور پھر خوشخبری دے مومنوں کو، الذین وہ جو یعملون عمل کرتے ہیں، الصالحات نیک، ان لہم بے شک ان کے لیے، لہم ان کے لیے، اجرن اجر ہے، حسنا بہت اچھا، ڈرائے ان کو سخت عذاب سے اللہ کی طرف سے، اور خوشخبری دے مومنوں اور مسلمانوں کو، وہ جو عمل کرتے ہیں نیک، اور ان کے لیے اجر کتنا ہے، ان لہم اجرن حسنا، اور ان کے لیے اجر ہے اللہ کی طرف سے بہت اچھا۔ حسن اچھے کو کہتے ہیں، خوبصورت کو۔ ماکثین رہنے والے ہیں، فیہ اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ایمان والے اور مومنین جن کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ واو کا مطلب اور ینذر وہی نذیر ڈرانے والے سے ہے، وَيُنذِرَ اور ڈرائے، الَّذِينَ ان کو جنہوں نے، قالوا کہا، اتخذ
بنا لی اللہ نے والدہ کوئی اولاد، اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے، جنہوں نے اللہ کی اولاد بنا لی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈراؤ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، تو نعوذ باللہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ ما لہم، نہیں انہیں بھی اس کا من علم، کوئی علم، اللہ نے فرمایا انہیں کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے، سراسر جھوٹ ہے، ولا، اور نہ لآبائہم، ان کے آباء و اجداد کو، نہ انہیں کچھ علم ہے اس بات کا، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو علم ہے۔ کبرت، بہت بڑی، کبیر بڑی کو کہتے ہیں نا، تکبر بھی اسی سے ہے، بڑائی کو، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بالکل جھوٹ کہتے ہیں، اگرچہ انہوں نے کیا کہہ دیا، کبرت، بہت بڑی، کلمتن، بات، تخرج، جو نکلتی ہے، من افواہیم، ان کے منہوں سے، انہوں نے البتہ بات بہت بڑی کہہ دی ہے، اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ دیا انہوں نے کہ من افواہیم، یہ ان کے افواہ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ منہ کی افواہ ہے، تو منہ کو افواہ سے تعبیر کیا گیا ہے بھی جھوٹی افواہ، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے منہ سے بہت بڑی بات نکلی ہے، ان کے منہوں سے ہے بھی سراسر جھوٹ۔ تو انہوں نے جب اللہ پر یہ جھوٹ باندھا، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، قرآن میں ہے نا، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو ان نہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، الا، مگر، کذبا، جھوٹ، نہیں ہے اس کے سوا کوئی مگر سب جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو یہ باتیں منہ کی افواہیں کہہ رہی ہیں، جو ان کے منہ سے نکل رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے اولاد ٹھہرا دی ہے عیسیٰ علیہ السلام جب وہ پیدا ہوئے مریم علیہ السلام کے بطن سے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودی کہنے لگے کہ عزیر اللہ کے بیٹے تھے، اور ساتھ عیسائی کہنے لگے کہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی منہ کی افواہیں ہیں، منہ کی باتیں ہیں، یقولون الا کذبا، نہیں ہے ان کی بات مگر جھوٹ کے، کوئی نہیں، یعنی سراسر جھوٹ ہے، ان کی بات میں سچ کی آمیزش ہے ہی نہیں۔ فلعلک، پس شاید کہ، باخعن، ہلاک کرنے والے ہیں، نفسک، اپنی جان کو، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان اگر لم نہ یؤمنوا، وہ ایمان لائیں، تو ان کے پیچھے آپ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھبرائیے اگر یہ ایمان نہ لائیں، بہذا، کلام کے، اسفا، غم کے مارے، تو آپ غم کے مارے اپنے آپ کو کیوں اتنا پریشان کر رہی ہیں، یہ اگر ایمان نہ لائیں تو یہ تو دنیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنائی اس لیے کہ امتحان کی جگہ ہے، اس میں کسی نے پاس ہونا ہے، کسی نے فیل ہونا ہے، کسی نے کامیاب، کسی نے ناکام، تو آپ اپنے آپ کو اتنا پریشان نہ کریں، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں، آپ کا کام دعوت پہنچانا ہے، آپ دعوت پہنچا دیجئے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ ام حسبتا، کیا حسبتا، سمجھا آپ نے، انا، کہ بے شک، حسبتا، حسب، گمان کرنا، سمجھنا، ام حسبتا یعنی حساب لگانا، سے ذہن میں رکھیے گا، کیا سمجھا آپ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا، کہ بے شک، اصحاب الکہف، اصحاب کہتے ہیں صحبت والے یعنی رہنے والے، الکہف غار والے، تو اصحاب الکہفی غار والے، والرقیمی، اور کتبے والے۔ اب یہاں پر مفسرین کی مختلف آراء ہیں، رقیم کتبے کو کہتے ہیں، بعض مفسرین نے کہا کہ پہاڑ کا نام تھا، بعض نے کہا کہ غار کا نام تھا، تو رقیم اگر دیکھا جائے یہاں پر رقم کرنا، کسی چیز کو لکھنا، تاریخ رقم کرنا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، تو کتبہ اس پر ان کے نام لکھے گئے تھے جو غار کے سامنے لگایا گیا تھا۔ بہرحال آگے ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اصحاب الکہفی، غار والے، والرقیمی، اور کتبے والے، کانو، تھے وہ، من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے، عجبا، عجیب۔ اگر آپ حق کے نبی ہیں، سچ ہیں، تو آپ ہمیں ان سوالوں کے جواب دیجئے۔ تو ان میں سے جب انہوں نے اصحاب کہف کا نام لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انہیں عجیب بات لگتی ہے، انہوں نے کہا نا کہ ایک عجیب واقعے کا بتائے جو نوجوانوں کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قدرت کے تو اور کرشمے بہت زیادہ ہیں، یہ کوئی عجیب واقعہ تو نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ڈیٹیل سے دیا کہ یہ جو نوجوان تھے اصحاب کہف والے، یہ اس مشرک بادشاہ کے زمانے میں تھے اور خالصتاً توحید کے قائل تھے، تو بادشاہ نے ان کو توحید پر ایمان رکھنے کی بنا پر پریشان کیا، تو یہ جو شہر کے کنارے سے نکل کر دور ایک غار میں جا کر چھپ گئے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری فرما دی، اور یہ 309 سال تک اسی غار میں پڑے رہے اور سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیند کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی بھی سلامت رکھی اور ان کے جسم بھی گلنے سڑنے یعنی ڈیکمپوز ہونے سے محفوظ رکھا، اور 309 سال کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی مدت تک سو رہے ہیں، لہذا جب ان کو بھوک محسوس ہوئی نا تو اپنے میں سے ایک کو انہوں نے کہا کہ کچھ سکے دیے جو ان کے پاس تھے اس زمانے کے، چاک دیے کیونکہ 950 سال گزر چکے تھے، تو جب سکہ اس کو دیے کہ جاؤ ہمیں بھوک لگے کچھ خرید کر لے آؤ کھانے کے لیے، تو جیسے ہی وہ شہر میں گیا، شہر سے باہر نکلا، تو جب دکاندار کے پاس گیا تو جیسے ہی اس نے اس کو سکے پیش کیے، دکاندار نے بتایا یہ تو 309 سال پرانے ہیں،
تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس وقت وہ بادشاہ بھی مر کھپ چکا تھا، اس کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ پھر جب 309 سال کا عرصہ گزرا تو ایک صحیح عقیدہ وال شخص جو بادشاہ بن چکا تھا، توحید کا بھی قائل تھا، بادشاہ کو جب پتہ چلا تو بادشاہ نے ان لوگوں کو وہاں بلوایا اور ان کی بڑی عزت کی، اپنے پاس بٹھایا۔ پھر آخر ان کی جب وفات ہوئی تو ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ عیسائیوں کے اور کرسچن کے ہاں جو یہ واقعہ ہے یہ 7 سلیپرز کے نام سے مشہور ہے، یعنی 7 سونے والے جو تھے، یہ اس کو اس واقعے سے لے کر چل رہے ہیں۔ اور ہماری کتابوں میں جو ہے اصحاب کہف کے نام سے، اور قرآن پاک میں بھی اصحاب کہف کے نام سے ہے، مشہور ہے۔ تو معروف مورخ جو ہیں ان کے ایڈورڈ جو کرسچن ہیں، وہ اپنی مشہور کتاب زوال سقوط السلطنت اور روم میں بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ ظالم بادشاہ جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر بڑا ظلم ڈھایا کرتا تھا، تو یہ اس وقت کا مشہور تھا۔ تو کچھ مورخین نے لکھا کہ ترکی کے شہر میں پیش آیا، اور مسلمان مورخین اور مفسرین نے اس سے ملتی جلتی تفصیلات بیان فرمائی، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس ذکر کیا، شاید مستند ہے۔ اور ہمارے دور کے بعض محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ اردن کے شہر عمان کے قریب پیش آیا، جہاں ایک غار میں کچھ لاشیں اب بھی موجود ہیں۔ تو یہ تحقیق آپ مختلف ریسرچ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان میں کوئی بات اتنی بھی مستند نہیں ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ لیکن قرآن کریم کا جو اسلوب ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، وہ کسی واقعے کو اتنی ہی تفصیل بیان کرتا ہے جو فائدہ مند ہو، اس سے زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاتا۔ تو آپ اتنی ہی تفصیل، اتنی ہی چیز جانیں جو زیادہ مستند ہے، تو اس سے زیادہ تفصیلات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ ان حضرات کو اصحاب کہف اور غار والے کہنے کی وجہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے غار میں بنا لی تھی، لیکن اب جو رقیم والی بات میں نے اوپر آپ کو بتائی کہ رقم کی گئی، یعنی رقم کرنا لکھنا، اس میں مختلف آراء ہیں مفسرین کی، یعنی رقیم والے کیوں کہا جاتا ہے انہیں، اس بارے میں مختلف آراء ہیں مفسرین کی۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ رقیم اس غار کی نیچے والی وادی کا نام ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ رقیم تختی پر لکھے ہوئے کتبے کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا نا ایک چیز رقم کرنا، فلاں تاریخ رقم کر دی، تو اسی سے شاید نام سے یہ آیا ہو، واللہ عالم۔ اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد ایک نام پر جو بات تختی لگائی گئی تھی، پھر یہ لکھا گیا تھا، ان پر تختہ لکھا گیا تھا اور کتبہ لگایا گیا تھا، ان پر لکھا گیا تھا رقیم۔ اور اس کے علاوہ بعض مفسرین اس کو کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ کا نام تھا۔ تو واللہ عالم، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کیا تھا تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کا عجیب واقعہ ہمیں بتائیے، یعنی اس آیت میں انہی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ قدرت کے پیش نظر یہ واقعہ کوئی بہت عجیب نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی قدرت کے بے شمار کرشمے ہیں، اور اللہ اس سے مزید بھی اچھے کرشمے دکھا سکتا ہے۔